बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज की गुफ्तगू का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से, एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर से करेंगे। MQM के रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी के कारकुन और उनके कोऑर्डिनेटर आफ्ताब अहमद साहब को एक रियासती इदारे ने हिरासत में लिया था और इस हिरासत में उनकी मौत वाक़या हो गई। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि जो डेड बॉडी है आफ्ताब अहमद की, उस पर तशद्दुद के निशानात हैं। तो आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन भी है, तो हम तो सिर्फ ये सवाल उठाने की जसारत कर रहे हैं कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब जो कुछ कह रहे हैं और जिन तशद्दुद के निशानात का उन्होंने जिक्र किया है, वो निशानात कुछ लोगों को नज़र भी आ रहे हैं। तो इसकी एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। बज़ाहिर जो सिंध रेंजर्स है उसने तो यही कहा है कि आफ्ताब अहमद को मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होने की बुनियाद पर 1 मई को गिरफ्तार किया गया था और 90 रोज़ा रिमांड पर वो उनके पास थे। दौरान हिरासत उनके सीने में तकलीफ हुई, जिसकी बना पे मुलज़म को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ हरकत कल्ब बंद होने से उनका इंतकाल हुआ। लेकिन जो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार कह रहे हैं और जो तस्वीर में नज़र आ रही हैं चीज़ें, तशद्दुद के निशानात नज़र आ रहे हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि ये तशद्दुद के निशानात कहाँ से आए, किसने तशद्दुद किया और कौन इसका ज़िम्मेदार है। अब हम आते हैं आज का जो हमारा असल मौजू है, और आज का असल मौजू यही है, आप जानते हैं कि हम आज़ादी सहाफ़त पे तो बात करेंगे, लेकिन जो इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, उनके खिलाफ अपोजिशन ने एक मुतहदा मुहाज़ बना रखा है। अपोजिशन उनके खिलाफ तहकीकात के हवाले से TORs पर इत्तफ़ाक़ राय कर चुकी है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म भी मुसलसल मुख्तलिफ मुकामात पर जलसों से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी सख्त लबो-लहजा इख्तियार कर रखा है। तो इस सारी सूरत हाल में हम बात करेंगे कि अपोजिशन जो है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफ़े के मामले पर मुत्तफ़िक़ क्यों नहीं हो सकी, तकसीम क्यों है और वज़ीर आज़म की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज बन्नू में क्या बात की। हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल, क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप समझते क्या अपने आप को? अभी मौलाना साहब को कहा मैंने कहा आपने कहा कि हमें पता नहीं कि हमें किन से वास्ता पड़ गया है, उनको भी नहीं पता कि उनका किन से वास्ता पड़ गया है। जी, और अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, वज़ीर आज़म के मशीर, मोहतरमा शरी रहमान साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर, और कुछ ही लम्हों में हमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। और इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो मैंने क्लिप दिखाया वज़ीर आज़म साहब की तकरीर का, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वज़ीर आज़म साहब का जो लबो लहजा है, इसमें एक तो उसकी ये तौजीह की जा सकती है कि वो बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तौजीह ये भी है और एतराज़ ये भी किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सख्त लबो लहजा इख्तियार कर लिया उन्होंने और इससे कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। मेरा ख्याल नहीं है ऐसा। पहली बात तो ये होती है कि जो भी एक सियासतदान या अवामी लीडर, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या अपोजिशन में हो या किसी भी मनसब पे बैठा हो, उसका लबो लहजा शायद ड्राइंग रूम के अंदर कुछ और होता है, शायद जब वो मुज़ाकरात में होते हैं तो कुछ और होता है, लेकिन जब अवामी जलसों में जाते हैं तो फिर वो अवाम से मुखातिब होते हैं, आम आदमी से मुखातिब होते हैं, अपने वोटर से मुखातिब होते हैं। तो उसमें तो कमोबेश यही लबो लहजा चलता है। अज़ल से अब तक हमने जो सियासतदान देखे हैं, वो जब सियासी जलसों में जाते हैं तो इसी एतमाद का भी इजहार करते हैं, इसी कन्विक्शन का इजहार करते हैं, इसी अपनी पुख्ता आज़म का इजहार करते हैं। तो मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगी है कि जिस पे कोई नुक्ता आफरीनी हम करें। अच्छा, शाहिर रहमान साहबा, अपोजिशन जो है वो बज़ाहिर TORs पे तो मुत्तफिक हो गई है, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो इस्तीफ़े का मामला है, ये बिलावल साहब भी कह रहे थे कि इस्तीफ़ा दें, इमरान खान साहब ने भी कहा वो इस्तीफ़ा दें, लेकिन आज जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पता चला कि इस पर तो इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है? देखिए, उसूली तौर पर हामिद साहब इत्तफाक़ राय है, और जो बुनियादी बात है, एक तो अक्सरियत का इस पे इत्तफाक है, और बुनियादी बात यह है कि वो दो पार्टीज थी जिन्होंने कहा कि हम टाइमिंग पर आपसे ज़रा सा फ़र्क रखते हैं और हम इंतज़ार करना चाहते हैं
کہ یہ کمیشن کی انکوائری شروع ہو اور اس کا نتیجہ کیا نکلے. تو ان پرنسپل دے آر آلسو اگریڈ. وہ اس بات پر کہ آپ اس وقت اتنی بڑی کرائسس آف انٹرنیشنل کیپٹلزم ہو چکی ہے اور آپ اس وقت کہہ یہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک تاریخی موقع سمجھیں, آپ اس کو ایک سنہری باب سمجھیں پاکستان کی تاریخ میں کہ پورے جمہوری اپوزیشن نے مل جل کر ایک اس طرح کا مسودہ کریٹ کیا ہے جس سے وہ جو نظام تھا ایک دوسرے کو وچ ہنٹ کرنے کا 90 کی دہائی میں یہ جو الزامات چلتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں احتساب کا عمل ہے ہی نہیں, تو یہ کرائسس کی دس از دا مدر آف انوینشن کہا جاتا ہے. دس کرائسس ہیز کریٹڈ دس, اور اسے آپ میں تو سمجھتی ہوں دھتکارنے کے بجائے یا دھمکی دینے کے بجائے ایک وزیر اعظم کا الیکٹڈ وزیر اعظم ہے جو ان کو اگر کانفیڈنس ہے اپنے آپ میں, اعتماد ہے کہ وہ ہر چیز کی جواب دہی شفافیت سے دے سکتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو میں تو کہوں کہ پریزنٹ کریں اپنے آپ کو, اس کو ایک موقع سمجھیں کہ قوم کو جو حساب مانگ رہی ہے قوم اسے جواب دے سکیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی شریک ہو گئے. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب, یہ ٹی او آرز پہ تو میں بات کروں گا, لیکن پہلے ایک سوال جو میں نے پہلے عرفان صدیقی صاحب سے پوچھا تھا. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ استعفیٰ ان سے مانگ رہے ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال, آپ مجھ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کس سے پالا پڑا ہے. میر صاحب, اگر دال کو بھی تڑکا لگ جائے تو بڑی لذیذ ہوتی ہے. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ تڑکا نہ ہی لگوائے تو بہتر ہے. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ ان کی رائے ہے, وہ جملوں میں جیسے عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جلسوں میں اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے, کیجئے ضرور, لیکن دیکھیے جو ان کی وزراء ہیں ٹانگیں توڑ دیں گے, گھر کا گھراؤ کر دیں گے, یہ حکومتوں کو سوٹ نہیں کرتا. دیکھیے حکومت کا بیسک کام ہوتا ہے مسئلے کو سلجھانا, حالات کو بگڑنے نہ دینا. اپوزیشن نے تو کام کو تیز کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے نا. اگر حکومت بھی اپوزیشن کے ساتھ ریس میں لگ جائے سمجھ لے وقت قریب ہے. نہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے تک آپ کے ساتھی پیپلز پارٹی کے بھی, پی ٹی آئی کے بھی بہت سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ نواز شریف صاحب بولتے کیوں نہیں ہیں جی, شہباز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں جی. تو اب انہوں نے اگر بولنا شروع کیا تو ضرور بولے, بولنا ان کا حق ہے اور ان کو اپنا موقف ہے, اپنا موقف یقیناً پیش کریں گے. لیکن لب و لہجہ تو ہوتا ہے نا. جب اب حکومت میں جیسے صدیقی صاحب فرما رہے تھے, پارلیمنٹ کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے, جلسے کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے, حکومت کے تقاضے اور ہوتے ہیں, اپوزیشن کا انداز مختلف ہوتا ہے. جی اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں, اب اس پہ تو آپ نے اتفاق رائے قائم کر لیا ہے, تو لیکن اس میں کچھ شکیں ہیں ایسی جس کے بارے میں میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میرے خیال میں کیونکہ آپ دونوں ہی اس میں شریک تھے اتفاق رائے میں, اس میں کچھ شکیں ایسی ہیں جس کے بارے میں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ شاید ان کا تعلق پاناما لیکس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا ہے. مثلاً whether the Prime Minister or his family during their stay abroad from December 2000 onward was state guests on behalf of Pakistan, whether any property gifts amounts received by them during that belonged to the state of Pakistan and were liable to be deposited in the state exchequer. پوچھیں آپ ضرور یہ, لیکن اس کا پاناما لیک سے کیا تعلق ہے لنک, یہ بتائیے. عرض کر دوں کیا. دیکھیے اگر آپ سعودی عرب گئے ہیں جی اور وہاں آپ سٹیٹ گیسٹ ہیں اور آپ کو کوئی رعایت ملتی ہے, کوئی تحفہ ملتا ہے, تو اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں. توشہ خانہ ہوتا ہے, جمع کرانا ہوتا ہے. اور اگر آپ پرائیویٹ کیپیسٹی میں توشہ خانہ سٹنگ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. دیکھیے سٹنگ پرائم منسٹر کا بھی ہوتا ہے. جب آپ سٹیٹ گیسٹ ہوتے ہیں نا, سرکاری مہمان ہوتے ہیں, تو اس کے نارمز اور تقاضے مختلف ہوتے ہیں. جب آپ پرائیویٹ سٹیزن کے طور پہ جاتے ہیں, میری آپ کی دوستی ہے, پرائیویٹ سٹیزن, میں آپ کو تحفہ دوں, آپ مجھے تحفہ دیں, بالکل جائز ہے, ہوتا ہے دنیا میں. لیکن اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں. پھر انہوں نے جوڑ دیا, انہوں نے فرمایا کہ ہم نے وہاں اپنی انویسٹمنٹ, پہلے دوستوں نے پیسہ دیا, اس پیسے سے مل لگی, وہ مل سٹیل مل ہم نے بیچی, اس پیسے سے ہم نے وہ لنڈن کی پراپرٹی کھینچی جس کا پاناما کے ساتھ جڑتا ہے. تو یہ ایک لنکیج ہے جس کی وجہ سے ڈالا گیا. اچھا, اب عرفان صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح کے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ وزراء جو کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں توڑ دیں گے اور تکنی کا ناچ نچا دیں گے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی جو زبان ہے اس سے سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور
حکومت کے سٹیکس زیادہ بڑے ہیں، اپوزیشن کے تو سٹیکس بہت چھوٹے چھوٹے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب، میں تو اس چیز کا بڑا قائل ہوں اور حتی الامکان اس پہ عمل بھی کرتا ہوں کہ زبان کی شائستگی ہونی چاہیے، اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور مجھے زبان و بیان اور لب و لہجے اور الفاظ کے انتخاب کے حوالے سے پڑھنا ہی نہیں چاہیے اس بحث کے اندر۔ جی یہ کلچر جو ہے، میں شاید بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں سے چلا اور کس طرح پھیلا اور جلسہ عام میں کیسی کیسی زبانیں استعمال کی گئی، یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں خود اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور آئی ایگری کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری سیاست کے اندر اس لب و لہجہ نے کب سے نفوذ حاصل کر لیا ہے، کب سے عام ہو گیا ہے، کب سے زبان زد خاص و عام ہو گیا ہے، یہ اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، ٹی او آر کی بات ہو رہی ہے۔ ٹی او آرز میں ہم نے کوئی لیت و لال نہیں کی، کوئی تاخیر نہیں کی۔ اس دن جس دن یہ خبریں آئیں، اسی شام کو آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم صاحب آ گئے ٹی وی پہ اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنا رہے ہیں۔ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوا، کہا گیا جی کہ یہ نہیں مانتے ہم، آپ سپریم کورٹ کے ججوں پہ جائیں، ہم ادھر چلے گئے۔ ٹی او آرز میں بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ ایک ہی ہے نا کہ جی یہ گلاس جو ہے، یہ جو یہاں بھرا پڑا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جیو کی ملکیت ہے، تمہاری ملکیت ہے، تم گھر سے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو؟ یہ ٹی او آر کے اندر درج ہے، اس کی تحقیقات کے اندر دائرہ کار موجود ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز تک آپ جا سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی شامل تفتیش کر سکتے ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، اس کا ساری تفصیل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ اور کیبنٹ ڈویژن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو خرچ اخراجات جو بھی فیسلٹیز ہیں آپ اسے پرووائڈ کریں۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ اس احتساب کرنا ہے آپ نے، اور پاناما لیکس کے اندر جو آیا ہے اس کے حقائق جاننے ہیں۔ ایک اپروچ یہ ہے، اس کو تو کہتے ہیں ٹی او آرز۔ اگر آپ نے ان حقائق کو اور تفصیلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک شخص کو نشانہ بنانا ہے انتقام کا، ٹرمز آف ریفرنس کے بجائے اسے ٹرمز آف ریونج بنانا ہے، تو پھر بات اور ہے۔ پھر آپ یہ بھی لے آئیے جی کہ اس نے فلاں چیز کی تھی، سانس کیسے لیتا تھا، روٹی کہاں سے کھاتا تھا، جب جدہ میں بیٹھا ہوا تھا، لندن گیا تو ٹکٹ کس نے خرید کے دیا، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ آپ بنیادی بات ہے کہ آپ کی 70 سال... آپ نے یہ ٹی او آرز دیکھ لیے؟ میں نے دیکھ لیے، میں ان پہ بھی آتا ہوں۔ 70 سالہ تاریخ میں آپ بتائیے کوئی ایسی شخصیت جس پہ الزامات نہیں لگے، چھوٹے بڑے، باہر کے اخبارات میں بھی آئے، لیکس میں بھی آئے، بڑے بڑے مستند آئے، کورٹس میں کیس گئے، یہ پراپرٹی کس کی ہے، یہ کس کی ہے، کس کی ثابت ہوئی، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا کہ آؤ میرا اور میرے خاندان کا احتساب کرو، یہ کافی بات ہے۔ اب سپریم کورٹ کو وہ نہ سمجھے کہ طفل مکتب بیٹھے ہوئے۔ اب یہ بتائیے کہ جو ٹی او آرز ہیں جی، دیکھیں ان پہ آپ بات کریں گے ان کے ساتھ؟ ان پہ ضرور بات کریں گے۔ ہم تو بہت پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سالڈ چیز لے کے آئیں۔ آج سالڈ چیز... آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک چیز جی آپ کر لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سالڈ چیز آئی ہے، ساری اپوزیشن مل کے بیٹھی ہے، انہوں نے اپنی تسلی کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے اور اپنی آسودگی کے لیے یہ ٹی او آرز بنائے ہیں۔ ہم سکون قلب اور آسودگی، جی ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹی او آرز ہم انشاءاللہ کل میٹنگ ہوگی، پرسوں ہوگی، ہم دیکھیں گے ان کو، اور جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ہنگامی اجلاس تو آپ کا آلریڈی ہو رہا ہے، بلا لیا گیا۔ جی شاہ صاحب ہو چکا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب بہت ہی وزادار اور سمجھدار آدمی ہیں اور بڑی معتبر پوزیشن میں ہیں، جو یہ بات کہیں گے میں تسلیم کروں گا۔ ٹی او آر پہ ہمیں اعتراض یہ تھا کہ پہلے تو یک طرفہ تھے، ہمارا ان پٹ نہیں تھا۔ ایک ہم نے آج متفقہ طور پہ ایک ٹی او آر بنایا ہے، اس میں رخنہ اندازی ڈالی گئی، اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے، کامیاب ہو گئے، ہم نے ٹی او آر بنا لی ہے۔ اب کمیشن کی جو روح ہے نا وہ ٹی او آر ہے۔ اگر ٹی او آر صحیح نہیں ہے تو کمیشن میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ پاکستان کی تاریخ کمیشنوں سے بھری ہوئی ہے اور جو نتیجے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ایک عرفان صاحب نے بات کی کہ ایک شخص کو نشانہ بنانا ہرگز مقصود نہیں ہے، جس کا نام پہ نامہ میں ہے وہ سب اس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ ہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ شروعات ان سے کی جائے کیونکہ ان کی ذمہ داری اور عہدہ اس قسم کا ہے۔ اب کوئی بچتا نہیں ہے اس میں، سبھی اس میں آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے، ایک انہوں نے بڑی قیمتی بات کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جی اب ان کے ٹی او آر آ گئے، ہمارے آ گئے۔ میں کہتا ہوں آج اس آپ کے پروگرام پہ یہ کب اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں میز پہ بیٹھیں اور ٹی او آر پر بیٹھ کے بات کریں۔ ہم بیٹھ کے بات کریں گے، ہم سڑکوں پہ نہیں جانا چاہتے، ہم اس کو ایک شائستگی سے، سنجیدگی سے حل کرنا چاہیں گے۔ ہماری پہلی ترجیح مذاکرات کی میز ہے
اور ہماری آخری آپشن دھرنا ہے. یہ آپ ان سے ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مہذب سیاست کی ہے جمہوریت کے جو نئے دور میں، کیونکہ ہم اس کو اپنا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں. اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، دیکھیں یہ ٹی او آرز جو ہیں بالکل یونیلیٹرل اور یک طرفہ تھیں. کہیں دنیا میں آپ سوچ لیں کہ اگر تہمت لگی ہے تو اس پر ایک اٹس کالڈ تضاد ہوتا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے، مفادات کا تضاد ہے یہ کہ آپ اپنے آپ کے لیے اب خود ہی آپ ٹی او آرز بنائیں، خود ہی آپ کہہ دیں کہ یہ اس کے حدود ہیں، یہ ٹرمز آف ریفرنس ہیں، اور اللہ خیر صلاح. تو یہ بات دیکھیے پہلے بھی ہو سکتی تھی، ملک ویسے ہی کرائسس میں ہے. آپ پہلے اپوزیشن کو کنسلٹ کر سکتے تھے. اس وقت بھی جارحانہ گفتگو ہے. نہیں لیکن یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی مثالحانہ ان کی بات نہیں ہو رہی نا. ان کو تو ہم نے نہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، سعد رفیق صاحب نے بھی کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن ٹی او آر بنا کے آپ نے ایک دم ریپ اپ کر دیا نا کہ یہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ایسا تو نہیں. اور اپنی زاہد حامد صاحب نے کہا تھا کہ ٹی او آر چینج نہیں ہوں گے. بالکل کہا تھا، بار بار کہا گیا. حکومت میں عرفان صدیقی جیسے لوگ بھی ہیں، اسحاق ڈار جیسے معقول لوگ بھی ہیں، لیکن یہاں عابد شیر علی بھی تو ہیں، یہاں رانا ثناء اللہ جیسے بھی تو ہیں، جیسے پی ٹی آئی میں شاہ محمود صاحب بھی ہیں. باقیوں کے نام میں نہیں لیتا. لیکن ٹانگیں توڑنے اور مطلب دالوں پہ تڑکے لگانے کی یہ بات نہیں ہے. تڑکے کی بات نہیں ہے جی، کوئی تڑکے کی بات نہیں ہے. دیکھیں سخت منتشر ہے ہماری اسپرٹ کو دیکھیں. میں نے بڑا واضح طور پہ ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ ٹی او آرز جو ہیں ان کو جیسے آپ کہتے ہیں نا یک طرفہ ہیں اس لیے کہ وہ حکومت نے دی ہے. ہمارے لیے یہ بھی یک طرفہ ہیں کہ اپوزیشن نے دی ہیں. دو ہی فریق ہوتے ہیں نا، ایک اپوزیشن ہے ایک حکومت ہے. یہ آپ کی یک طرفہ ہیں، وہ ہماری یک طرفہ ہیں. اب ان دونوں یک طرفوں کو ہم نے ملانا ہے، دو طرفہ ان کو بنانا ہے، مشترکہ کرنا ہے یا مشترکہ کرنا ہے. الحمدللہ یہ آپ کریں بے شک. آپ نے بھی کریں بے شک. تو اس میں دیکھیے حامد میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو معاملہ ہے کسی بدعنوانی کا، کسی کی کرپشن کا، کسی کے ال گاٹن منی کے سراغ لگانے کا، تو پھر ہمیں صدق دل کے ساتھ جلسوں سے، جلوسوں سے، دھرنوں سے نکل کے اس پہ فوکس کر لینا چاہیے اور ذمہ داری کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے. سپریم کورٹ ہے نا، اس کو آپ سپون فیڈنگ مت کریں. آپ ایک براڈر آؤٹ لائن دے دیں. وہ ہو سکتا ہے وہ خود کہیں جی کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو ہم کیا کریں، ہم پھر مل کے اس میں شامل کر لیں گے. اب ہمیں ایک اسپرٹ کے تحت، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک سنہری ہمارے پاس موقع ہے، تو سنہری موقع کو، سنہری اپورچونٹی کسی انڈیویجول کے حوالے سے نہیں ہمیں بنانا چاہیے، کرپشن کے حوالے سے بنانا چاہیے، بدعنوانی کے حوالے سے بنانا چاہیے. اور اس میں یہ بھی دیکھیں ایک بات میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ٹی او آر بنائی اور ہم پہ یہ الزام ہے کہ آپ تو چور ہو، آپ نے خود بنا لی ہیں. میں ان کو یہ لفظ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے بنائی ہے ان سب کے اندر پاناما شامل ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے وہ مسلم لیگ کاف ہے، ان کے اندر ہے نا. تو اگر ہم داغدار ہیں اور ہماری ٹی او آرز داغدار اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہمارا نام ہے، حالانکہ فیصلہ ہو گیا ہر طرف سے پاناما کو صاف کر دیں. ہاں، ہر طرف سے صاف کر دیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں 1 سال کا عمل ہے، ذرا پڑھ تو لیجئے عرفان صاحب، اجازت دیں. مطلب اس وقت حکومت کا جواب دہی کا وقت ہے، لیکن میری عرض یہ ہے کہ آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا ہے. کہیں سے یہ وچ ہنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک اس میں ایکسٹینشن دیا گیا 1 سال کا ٹائم فریم دیکھیں، اور اس میں بار بار کہا گیا ہے کہ باقی لوگوں کا بھی اس میں ایک شفاف عمل کے تحت اوپن ہیئرنگز 220 لوگ ہیں، اوپن ہیئرنگز ہونی ہیں. نہیں تو پھر ٹرمز آف ریفرنس آگے بھی جا سکتے ہیں. پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی کہنا کہ کس پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا تو یہ تو پھر آپ شارٹ میموری ہو گئی جی. سو موٹو کی تلواریں تو صرف پیپلز پارٹی پر ڈائی جاتی ہیں، ڈلتی ہیں. ہم تو خود گئے نا، ہم نے تو سو موٹو خود لیا. لیکن عمران خان صاحب بھی کہتے سپریم یہ کورٹ ذمہ داری بنتی ہے ہماری پیپلز پارٹی کی، سارے اپوزیشن کی، کہ آپ ایک مشترکہ اس طرح کا لائے عمل تیار کریں. اگر آپ کا یہ عمل پہلے دن سے ہوتا
تو کرائسس یہاں تک ایسکلیٹ نہیں ہوتا. چلیں ہم نے تو دیر آئے درست آئے. ہم نے تو ابھی تک تو نہیں آئے, مجھے نہیں پتا درست ہے کہ نہیں, ابھی تو اجلاس ہنگامی کر لیا گیا ہے. اگر بہت اچھا ہوتا اور ان کی اسپرٹ بہت ہی عمدگی کے ساتھ پبلک کے سامنے آتی, یہ کہتے تھے جی کہ 3 مہینے تک تو آپ صرف نواز شریف ان کے بچوں کا احتساب کریں, اوکے, اگلے 3 مہینے جو ہیں وہ ہمارے 3 بندوں پہ لگا دیں تاکہ ہم بھی صاف ہو جائیں, اور اگلے 6 مہینے باقیوں پہ لگا دیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں نے بریک لینی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میری ایماندارانہ رائے ہے, حکومت چاہے ہنگامی اجلاس کر لے, جو مرضی کر لے, سوائے میز پہ بیٹھ کے مذاکرات کے ان کے پاس اور راستہ ہی نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ, چیف جسٹس کو خط لکھ دیا, چیف جسٹس صاحب نے ابھی اپنی رائے صادر فرمانی ہے, ابھی اپنا فیصلہ دینا ہے. اگر چیف جسٹس سے محسوس کرتے ہیں کہ ٹی او آر پر ہی ان کا اتفاق نہیں ہے اور اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے, تو اس کمیشن میں وہ پڑھنا ہی نہیں چاہیں گے. بڑا کام خطرناک ہو جائے گا, یہ خطرناک ہو جائے گا, بالکل خطرناک ہو جائے گا. فرض کیجئے چیف جسٹس کہیں کہ آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ تو گالم گلوچ ہو گئے ہیں, ٹی او آرز پہ آپ متفق نہیں ہو رہے, جی تو ہمیں کیوں اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں پڑھنا چاہتے اس میں, پھر کیا کریں گے؟ پھر عرفان صدیقی اور شامل قریشی اور شہری رحمان, ہم ان کو پھر لے آئیں گے سامنے. یہ پھر بڑی مہذب اور تو شریفانہ پہلی کر لو نا. ہم نے یہی کہا تھا شیری, جب پی آئی اے کا مسئلہ آیا ہم نے کہا بیٹھ کے مذاکرات کر لو, بلڈوز نہ کرو. نہیں مانا, بالآخر وہی کرنا پڑا. ٹیکسیشن کی, اچھا سنیں, ایمنسٹی, ایمنسٹی ٹیکس کی بات آئی, ہم نے کہا نہ کرو, یہ 9ویں مرتبہ فیل ہو جائے گا. آج 4تھی دفعہ ایکسٹینشن دی ہے اور کوئی نہیں آ رہا آگے. اچھا جی, میں ایک بریک لے لیتا ہوں اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ آج جو اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس تھا جس میں کہ ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنسز پہ اتفاق ہوا ہے, اس میں جو وزیراعظم کے ریزگنیشن کا معاملہ تھا اس پہ جن جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ وزیراعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, ان میں تحریک انصاف تھی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم بھی آج اس میں شامل ہو گئی, عوامی مسلم لیگ اور مسلم لیگ کاف. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیراعظم کے استعفے کی حامی تھی. اے این پی اور قومی وطن پارٹی جو ہے وہ فی الحال استعفے کے حق میں نہیں, اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کہتی ہے اخلاقی بنیادوں پہ وزیراعظم صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بی این پی عوامی جو ہے وہ آج تھوڑی دیر کے لیے آئی اور پھر وہ غیر حاضر تھی. لیکن ایگزیکٹ پوزیشن کے بارے میں شاہ قریشی صاحب آپ ہمیں بتا دیں. جماعت اسلامی کلیئر ہے جی استعفے کے معاملے میں, وہ اخلاقی بنیادوں پہ کہہ رہے ہیں. نہ وہ ہمارے ساتھ ہے بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, اور بی این پی عوامی بالکل کلیئر ہے, ہمارے ساتھ ہے جی. لیکن آج وہ نظر نہیں آئے. دیکھیے انہوں نے کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد ہے, اور انہوں نے اپنا اسرار اللہ زہری صاحب کہا میں نے اپنا پاور آف اٹرنی میں نے اپنا پاور آف اٹرنی اعتزاز احسن کو دے دیا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے پھر صرف 2 جماعتیں رہ گئی جو استعفے کی مخالف, صرف 2, اور وہ بھی ٹائمنگ کی بنیاد اور صرف ٹائمنگ کی وجہ سے. تو اس پر یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے وزیراعظم کا استعفیٰ, یا ٹی او آر زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں ٹی او آرز بہت اہم ہیں, کیونکہ اس سے 2 چیزیں ہیں. ایک تو تاکہ یہ وچ ہنٹ نہ لگے, کیونکہ اس کو ہونا نہیں چاہیے, ایک دن آپ پر ہو سکتا ہے وہ, اور ساری 90 کی دہائی اس میں نکل گئی. آگے بھی سب کی بات کی گئی ہے اکراس دا بورڈ. تو ٹی او آرز کا مطلب ہے کہ آپ ایک اس کو فریم ورک دے رہے ہیں جو جمہوری قدروں کو, شفافیت کو آگے بڑھا سکے. اس میں سوال جو ہیں اس نوعیت کے ہیں کہ اپلیکیبل ہو سکیں, اور صرف اس اخلاقیت تو مین. دیکھیے آپ کا ہر جگہ کیمرون کے ساتھ کیا ہوا, اس نے پارلیمنٹ میں آ کے ایک ایک چیز جو بھی سوال تھا دکھا دیا, بتا دیا. اب جو سوال ہیں وہ اگر فریم نہیں ہو پا رہے تھے تو کر لیے, اور کر لیے, اور اس کی جواب دیں. اگر آپ ہمیں سیٹسفائی کریں تو قوم سیٹسفائی ہوگی نا. آپ پارلیمنٹ کو کیوں دھتکارتے ہیں, آپ اس کو کیا کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. They never come into parliament. ڈیوڈ کیمرون کا ذکر ہوا ہے, پہلے بہت زیادہ ان پہ تنقید کی جا رہی تھی, وہ بڑے پریشر میں تھے, لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا تو اس کے بعد پریشر ختم ہو گیا. نہیں حامد صاحب, میں I want to just say کہ نہیں, آپ کر لو. جی میرا یہ سوال تھا, ان پر ایک ان کے والد کی جو اثاثے تھے اس کا تھا, وہ انہوں نے آ کے کلیئر کیا اور سب کو مطمئن کیا. یہ مطمئن کرنے کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. جی آپ میر صاحب 9 مئی کو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا. میں سوال کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں, کیا وزیر اعظم
9 मई को नेशनल असेंबली में आकर और सारा ये सवालात और अपने असासे डिक्लेयर करेंगे। नंबर 1, देखिए अगर वो कर दें फिर बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो फिर मामला नहीं, असासे सिर्फ नहीं डिक्लेयर पूरे करने की सवालात, बात हो ये रही। TOR के सवालात, ये तमाम सवालात के जवाब दे दें। असासे तो वो इलेक्शन कमीशन में कर डिक्लेयर सकते होते हैं। हैं हर साल होते नहीं, हैं। वो जी बात जी नहीं इरफान है, सिद्दीकी इनके साहब, सवाल। क्या वो 9 इनके मई को जवाब। देखिए मैं वही उसी हामिद साहब वेरी क्लियर, उसी इनके तरतीब जवाब उसी तरतीब से सवाल, जिस तरह कैमरून जो है उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में आके अपना मामला क्लियर किया, क्या वजीर आज़म अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आके मामला क्लियर करेंगे? देखें मीर साहब, जहाँ तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, मैं खुद उस इजलास में बैठा हुआ था उस दिन, मैं बहुत कम जाता हूँ। जब अपोजिशन की तरफ से ये मुतालबा आया कि जी इस पे बहस होनी चाहिए, जॉइंट सेशन था, रिलेक्टेंट थे स्पीकर, और उन्होंने कहा जी कि नहीं, रूल्स इजाज़त नहीं देते, अब गवाही देंगे शाह महमूद कुरैशी साहब कि हमारी तरफ से ये मुतालबा है कि नहीं, इनको इजाज़त दें और इस पे बहस होनी चाहिए। और बड़ी तफसीली बहस हुई, खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की, इमरान खान साहब ने की, खुर्शीद शाह साहब ने की, एतजाज़ साहब ने की, सब ने अपनी अपनी जगह तकारीर की, और सेंस ऑफ द हाउस ये सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट से जाके एक कमीशन बनवाएं और तहकीकात करवाएं। ये सेंस ऑफ द हाउस था। इस सेंस ऑफ द हाउस पे मुश्तमिल फिर वो हमने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को। अब दोबारा अगर कहते हैं जी कि ये आ जाएं तो ये इस पे कुछ अमल कर देते, ये कह देते इन 15 में जी कि पहला ऑप्शन तो हमारा ये है जो अब दिया है इन्होंने, वो इसमें कोई जिक्र नहीं है। अब आगे चल पड़े हैं तो ठीक है, अब TOR तक रहे ना। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला ही गया है और उस पे उन्होंने एग्री कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट का एग्री कर लिया है, बेंच पे एग्री कर रहे हैं विद दीज TORs जो इन्होंने दी। तो फिर अब आप कह रहे हैं पार्लियामेंट की बात, मैं नहीं समझता हूं कि बार बार आप TORs पे एग्री कर रहे हैं? आप कौन से TORs पे एग्री कर रहे हैं सर? अब आप ये तो नहीं, ये तो आज मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपने TORs दे दिए हैं जी। एंड नाउ यू आर सेटिस्फाइड। अगर ये TORs आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और कमीशन तहकीक करे, यही कह रहे हैं ना आप? बेशक, यही कह रहे हैं। बेशक। और हम भी आपसे मिलके एक कंसेंसस डेवलप करने जा रहे हैं, तो अब जिग जैग ना करें, झूला ना झूलें जी कि आज कमीशन में है तो कल असेंबली में है तो परसों इधर है। हमें तो वो तो प्राइम नहीं, आपने मिनिस्टर तो बहुत ऐसे लग क्लियरली रहे कह हैं कि वो दिया इलेक्शन मोड में कि आप चले बहुत गए। क्लियरली कह रहे हैं कि अब मामला जो है वो आप बातचीत के जरिए इन TORs और कमीशन के जरिए तय करेंगे, अब असेंबली में फैसला नहीं देखिए होगा। ना, अब TORs में ये तो चीजें आ गई सारी, नवाज शरीफ, उनके बच्चे, उनके अहले खाना, उनके अकाउंट्स, उनके खाते, उनके घर, उनकी सारी चीजें आ गई ना, हमने TOR में गिनवा दी। और इस तरह गिनवा दी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इन चीजों की तरफ नहीं जाएगी, हम खुद गिनवा देते हैं कि ये चूल्हा कहां से आया और ये चक्की कहां से। ठीक है, आगे चलें। बात यह है कि बाकी जो बहुत से मामलात हैं जो उसमें हमारी TORs के अंदर है, वो तो उन्होंने निकाल दिए। इसमें इन्होंने कौन सी ऐसी चीज निकाल दी जो कर्जों नहीं का निकाली? कोई जिक्र नहीं है, हैं? कर्जों का इनकी TORs में नहीं, कर्जों का पनामा लीक मैं अर्ज करता हूं। ना पनामा देखिए, कर्जों का, जी आप बताइए। कर्जों का जी सर, कर्जों का जहां तक राइट ऑफ का ताल्लुक है, हमें कोई इतराज नहीं है। ठीक है, देखिए वो मसला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जेर बहस है। सुप्रीम कोर्ट में, और जैसे कि किसी साहब ने कहा कि स्टेट बैंक में सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आध घंटा लगता है। जिनने राइट ऑफ करवाए हैं, हुकूमत को किसने रोका है? उसके लिए तो कमीशन की जरूरत है, कार्रवाई कीजिए, कल से शुरू कीजिए। देखिए कुरैशी साहब, अगर आप ये कह रहे, जैसे आप फरमा रहे हैं कि आधा घंटा लगता है, आपने 1 साल का टाइम तो दे दिया कमीशन को ना, आधा घंटा और दे दें, आधा घंटा और दे शुरू दें। करें ना, कल से शुरू कर दें। आप कल से शुरू कर कल से शुरू कर दें राइट ऑफ तो पे। ये शामिल कर देते हैं ना इसमें कि जी इससे हम आपको इसके बगैर इजाजत दे रहे आप हैं। बिल्कुल खुली छुट्टी है। हमारे साथ बैठेंगे। एम्पावर्ड। हाँ, यू आर एम्पावर्ड You are सर, empowered. कल से शुरू कर दें। अगर इस पे ये एग्री कर रहे हैं ना, हाँ एग्री कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं, हमारे शुरू कर इंतजार रहे हैं। किया है। शाह कल से महमूद शुरू साहब करें। तो बड़े बबांगे धोल कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन इसको इसके अंदर अगर शामिल कर देते हैं हमें बड़ी आसानी हो जाती है हमारे। सर अब रुकावट क्या है? बताइए, इखलाकी रुकावट है, सियासी रुकावट है, कानूनी रुकावट है, क्या रुकावट है? कानूनी रुकावट ये है कोई कि नहीं है। आपने TORs भैया, का जिक्र अगर नहीं ये किया। TOR ना भी हो तो उसके नहीं, कर this is सकते हैं। about Panama Papers, इसका देखिए। टाइटल तो पढ़ लें। हाँ, ठीक फिर है। कहा जाता कि हम तो बिल्कुल ही बिछड़ पर आ गए हैं। पानामा देखिए ना, पानामा का ताल्लुक जो है वो टर्म्स ऑफ corruption से है रेफरेंस ना, इसके corruption से है ना। ये इसमें फिर है तो जी आप कि कह दें कि आपने तो कहा कि आप कायदे आजम के दौर से इसमें शुरू कहा गया करें। जी, जब आपको act किसी shall- चीज को नहीं हामिद साहब, आपको जब किसी चीज में सरमहरी में डालना होता है या फाइल में दबा देना होता है या कमीशन को जिसे कहते हैं ग्रेवयार्ड में डालना होता है, ठीक है, तो आप कह देते हैं कि आप मतलब बाबा आदम से शुरू करें, गंधारा सिविलाइजेशन। अच्छा, उसका भी हल पेश कोई किया नहीं कह रहा, कोई नहीं मीर कह रहा। साहब, मीर साहब उसका भी हल पेश कर दिया, तो उसका हल भी पेश कर दिया। आपने भी 47 से शुरू करना चाहते हैं? 21 साल तो आप ले आए। नहीं, 47 से तो शुरू हो गई। कब से करो? 50 से शुरू करना देखिए, चाहते अहमद हैं? मीर साहब 85 चलिए 85 आइए
21 साल तो आप ले तो ये तो आपने लिख दिया इसमें, मान लिया 85 तो लिखा हुआ अच्छा, है। हो गया ना जी, आइए 85 से कर लेते हैं। 216 से शुरू कर दे, 15, 14, 13, 12, 11, 10 यहाँ से कुरैशी साहब चले इस पे ये इत्तेफाक राय हो गया कि आप 85 से आप भी हमारी तैयार हैं? TOR में है हम भी ना? तैयार तो हैं। वो भी 85 से तैयार है। हाँ, बस तो ठीक ये तो अच्छी बात है ना। 16 से शुरू कर दे, 16 से शुरू करें, बैकवर्ड चलते जाओ। हमने तो ऑलरेडी TOR में डाला हुआ है। जवाब दें। नहीं बस ये एक अच्छी बात है ना, 85 से शुरू हमने होगा, मुझे लगता है काम हो जाएगा। डाला हुआ है। मीर साहब, आज तो लगता है आपके प्रोग्राम में सब कुछ तय हो जाएगा। वकालती अमल पे आ गए। लेकिन एक चीज है, उस पर भी मैं चाहता हूं कि आपका कुछ कंसेंसस नजर आए, और वो जो मामला है आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे वक्फा भी लेना ना, वक्फे से पहले नाज़िश ज़फ़र की एक छोटी सी रिपोर्ट है पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल है उसके बारे में। पाकिस्तान में कलम को काल कोठड़ी में पहुंचाने की कहानी काफी पुरानी है। जनरल अयूब ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया तो सबसे पहले प्रेस पर सेंसर लगाकर कलम का सर कलम करने की रिवायत डाली। ज़ियाउल हक के दौर में जुल्मत की स्याही से खबर की रोशनाई मिटाई गई और कोड़ों के शोर में हक की आवाजें दबाई गईं। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। कलम का सफर आगे बढ़ा लेकिन रुकावटें कम न हुई। परवेज मुशर्रफ के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तेज तर्रार दौर भी पाबंदियों की जद में आया। डिक्टेटर गए और जमहूरी अदवार आए, लेकिन सेंसर की कहानी कमोबेश वही रही। लगता तो है ये कि देयर इज ए फ्रीडम, मैंने प्रेस फ्रीडम है इस मुल्क में, लेकिन बाहर से लगता है, अंदर अगर आप देखें विद इन द मीडिया इंडस्ट्री लगता है कि काफ़ी मुश्किलात हैं। 2 दहाइयों में 115 सहाफ़ी शहीद हुए। मुजाहिरों की कवरेज में पुलिस की मार, फाटा जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में धमकियों की यलगार और सरकार के हाथ में छुपे हुए सेंसर के हथियार का मुकाबला करते सहाफ़ी का सफर जारी है। पिछले एक दहाई में हमारे 14-15 साथी शहीद हो चुके हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक 180 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 147 है। प्रेस की आज़ादी आज भी दीवाने का ख्वाब ही मालूम होती है। कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे, मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। कैमरामैन अब्दुल सलाम सोमरो के साथ कैपिटल टॉक के लिए नाज़िश ज़फ़र, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अब इसमें हमने बात सिर्फ इतनी सी करनी है कि हुकूमत और अपोजिशन में बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन एक प्रपोज्ड मुसवदा कानून है लेजिस्लेशन के लिए, एक प्रपोज्ड लॉ है कि मीडिया की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए जाएं। क्या इस पे अपोजिशन और हुकूमत में इत्तेफाक हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। शाहमद कुरैशी साहब, पनामा लीक्स पे जरूर तहकीकात करवाएं, हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात भी करें, लेकिन आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है। क्या मीडिया प्रोटेक्शन बिल पर भी हुकूमत और अपोजिशन में कोई इत्तेफाक राय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, बैठ के बात करनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो जर्नलिस्ट है वो एक बड़े ख़तरनाक जोन में काम कर रहा है। दहशतगर्दी हो रही है, धमाके हो रहे हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं, और आपने देखा कि पिछले 124 के करीब शहादतें हो चुकी है जर्नलिस्ट की। और इंटरेस्टिंग बात है कि 36% उसके वो हैं जिनको पहले थ्रेट किया गया और फिर मारा गया। अब ये आज जो हम बात कर रहे हैं इसमें एक लंबी तवील जद्दोजहद है। अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ और यहाँ तक पहुँचे आज, और आपने आज़ादी के लिए बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल की, लेकिन ख़तरात भी पैदा हो रहे हैं। आज भी आज़ादी को 2 ख़तरे लाहक हैं। एक जो मैं आज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ और मैंने आज किया भी है यहाँ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रोग्राम में, इंटॉलरेंस। हमारे माशरे में इंटॉलरेंस इस तेज़ी से बढ़ रही है कि लोग अब आज़ादी से बोलने से कतराते हैं, घबराते हैं, हमला हो जाता है, जान को खतरा पड़ जाता है। दूसरा, कमर्शलिज्म। कमर्शलिज्म इस हद तक आ गया है, आप देखें कि अखबार में इतने सफ़े में खबर और बाकी इश्तिहार, पूरा सफ़ा इश्तिहार, ठीक है। अब जब यहाँ पैसे की फरावानी इस तरह हो जाएगी तो आज़ादी सहाफ़त तो फिर एक पटा चौथाई रह गई ना।
تو اس میں لیجسلیشن ہونی چاہیے. شہری رحمان صاحبہ, بغیر لیجسلیشن کے میں سمجھتی ہوں یہ کام نہیں ہو سکتا. صوبوں کو بھی اس پہ آن بورڈ لینا پڑے گا کیونکہ یہ ایک فیڈرل لا بنتا ہے تو پھر صوبوں کو بھی کرنا پڑے گا. اس میں پہلی بات یہ کہ دیکھیے جرنلزم, صحافت پاکستان میں کبھی خطرے سے خالی نہیں رہی ہے. ایتھیکل جرنلزم, خاص طور سے ورکنگ جرنلسٹ کی زندگی تو ڈیفائن ہی ہوئی ہے. سب فرنٹ لائنز پہ آپ سب رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. تو ایک جمہوری سٹرگل میں حصہ جو میڈیا کا ہے, رول ہے, وہ آج اس طرح متنازع مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اونر اور ورکنگ جرنلسٹ کے ویو پوائنٹ بھی بہت فرق ہوتے ہیں. ورکنگ جرنلسٹ کو اکثر کموڈیٹی بنا دیا جاتا ہے, اس کے آؤٹ پٹ کو کموڈیٹی بنا دیا جاتا ہے. اور جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے, دیکھیں یہ دنیا میں the fourth most dangerous country in the world for journalists. یہ ایک مطلب بہت ہی, اور یہ حکومت کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. اس پر سوچنا, یہ حکومت ہی کا پہل کرنے, اس پہ حکومت کو کرنا چاہیے اور ریچ آؤٹ کرنا چاہیے سارے صوبوں کو اور جرنلسٹ کمیونٹی کو. صرف پی بی اے کے دستخط I'm sorry کافی نہیں ہوں. جی, یہ آپ سمجھ گئی کیا کہہ رہی ہیں؟ جی میں سمجھ گیا بالکل ان کی بات, اور ان کی بات سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کسی کو. میرا خیال ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے, ان کے قلم کی آزادی کے لیے ہم نے جو آج پرپوز کیا ہے صرف صحافی نہیں, تمام میڈیا ورکرز, اس میں ٹیکنیکل سٹاف کو بھی شامل. بالکل بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ جو پی بی اے کا ذکر کیا شیرین نے, وہ بھی ہم نے ایک سال, وہ بھی آپ کے جو سپریم کورٹ کے اندر کیس تھا, آپ کی پٹیشن تھی میر صاحب, اسی سے وہ سارا سلسلہ پھوٹا اور کوڈ آف کنڈکٹ بنا اور بڑی ایفرٹس ہوئی اور پھر اس کو انڈورس بھی کیا سپریم کورٹ نے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ کوڈ جیسا بھی بنا ہے اس پہ نہیں عمل ہو رہا. اس پہ اس کے باوجود عمل نہیں ہو رہا کہ وہ انہوں نے رضاکارانہ طور پر خود بنایا تھا اور خود دستخط کیے تھے. پہلے یہ اعتراض تھا جی یہ تو مشرف کے دور کا بنا ہوا ہے, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا تھا. اینی ہو, بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی جو آزادی ہے وہ خطرے میں باہر کے عناصر سے بھی رہتی ہے اور خود میڈیا کی وجہ سے بھی رہتی ہے. جب میڈیا ذمہ داری کی حدود سے اور سرزمین سے اوپر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے نا, تو اپنی ساکھ کھو دیتا ہے. تو اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. میں دھمکی اور ذمہ داری کو لنک میں میڈیا کے ایک حصے کی بات کر رہا ہوں. میڈیا کے ایک حصے کی بات کر رہا ہوں. جی آپ بتاؤ. میں میڈیا کے ایک حصے کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ذمہ داری کی حدود سے نکل جائیں گے, اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں گے, تو باہر کے عناصر اتنا خطرہ نہیں بنے گے آپ آخری بات کر جتنے آپ خود بنیں گے. میر صاحب کے 60 اور 70 کی دہائی میں سٹیٹ سے خطرہ تھا جرنلسٹ کو, اور آج کے زمانے میں خطرہ ہے یہ اس سے نان سٹیٹ ایکٹرز سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ 60 کی دہائی میں سٹیٹ ایکٹر سے خطرہ تھا اور آج نان سٹیٹ ایکٹر سے خطرہ ہے. یہ ایک دوسری بحث ہے, لیکن فی الحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ ایکٹرز اور نان سٹیٹ ایکٹرز دونوں سے ہی میڈیا کو خطرہ ہے. میڈیا درمیان میں پھنسا ہوا ہے, کراس فائر میں پھنسا ہوا ہے, اور کراس فائر سے نکالنے کے لیے جو حکومت اور اپوزیشن ہے اس کو بھی کچھ کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.